اور ساتھی قریب آ جائے، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے ہیں وہ قریب آ جائے، پہلے سب کو مکمل کر لیں، اور جو ابھی آ رہے ہیں وہ آ کر بیان میں بیٹھ جائے، انشاءاللہ آخر میں وقت دیا جائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول، وقال في موضع آخر محمد رسول الله، وقال في موضع آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت شفاعتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک دینی اہم مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ موت تک ایسی مجلسوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شاید ہم تمام کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ درود شریف کے تعلق سے بیان کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہونا ایمان کی جڑ ہے اور ایمان کی اصل ہے، اور جسے جتنی زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی اللہ سے بھی ہوگی، جب اللہ سے ہوگی اللہ اس سے محبت کریں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں گی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی ہی کثرت سے اللہ تبارک و تعالی درود شریف پڑھنے کی ہم لوگوں کو توفیق نصیب فرمائیں۔ اب گزشتہ جمعہ سے لے کر آج تک ہم نے اس بیان کی ان باتوں کی اہمیت کو رکھتے ہوئے کتنی مرتبہ درود شریف پڑھا یہ بتانا مشکل ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ ہمارے استاد آتے ہیں مفتی عمران صاحب قاسمی، جو ہاتھ سے معذور وغیرہ ہیں، شاید معلوم بھی ہے، بیانوں کو کبھی کبھار آتے ہیں۔ ان کے لڑکیوں کا مدرسہ ہے، مدرسہ معہد عائشہ صدیقہ گرندوار، تو اکثر ان کے موبائل کے ذریعے ایک میسیج آتا ہے جمعرات جمعہ۔ اب یہ جو جمعرات کا دن ہوتا ہے عالی دن سے، یا تو بعض مدارس میں ظہر سے چھٹی ہوتی ہے جمعہ کی مغرب تک، اور بعض میں عصر سے چھٹی ہو جاتی ہے جمعہ کے عصر اور جمعہ کی مغرب تک۔ اب اس میں اکثر بچے اور مدرسے کا ایک معمول ہوتا ہے کہ ان کو فضیلت بتا دی جاتی ہے، ان کو کام پر لگا دیا جاتا ہے۔ درود شریف کے لیے جمعہ کا دن اہم دن ہے، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے اب تمہیں تمہارے نہانے دھونے کپڑے وغیرہ سے فارغ ہونے کے ساتھ ساتھ جہاں جمعہ کی تیاری کرنا ہے وہاں درود شریف کی کثرت کرنا۔
تو ایک تو لڑکوں کی مدرسے کی میں بات نہیں کر رہا، لڑکیوں کے متعلق بات کر رہا ہوں کہ ایک ایک لڑکی 10,000 سے لے کر 1,00,000 تک یہ جمعرات سے لے کر جمعہ تک درود شریف پڑھتے ہیں۔ کتنے؟ اور لڑکیوں کا مسئلہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور ہم کتنا حضور سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ رہے ہیں کہ ہم داڑیاں سجا رہے ہیں، اپنے نگاہوں کی حفاظت کر رہے ہیں، مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، اور کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ جتنا ہمیں نبی سے محبت ہوگی اتنا توفیق نصیب فرمائیں گے، اور جتنی مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی حج کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ حج کے بعد مدینۃ المنورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کی زیارت کی توفیق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑے ہو کر روضہ رسول کی جالیاں پکڑ کر حاضری اور صلاۃ و سلام کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمیں صحیح معنی میں اللہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ اردو تاریخ کیا ہے جی؟ 29 نکالے گا اس میں 28 بدلا کیسا وہ مجھے معلوم نہیں۔ 29 کا رمضان تھا تو وہ دوسرے دن کو تو ہمیں بدلے کو چھوڑے تھے، اب وہ بدلا بھی 31 دن کیسے گئے وہ کیا معلوم ہے، بھلا لوگوں کو کیا بھروسہ نہیں۔ 28 کی جگہ انہیں اصل میں 28 اردو کی تاریخ کل یا پرسوں 2 دن کے اندر چاند دکھ جائے گا، مطلب شوال کا مہینہ مکمل ہو گیا۔ اب ذی الحجہ کو کتنے دن باقی رہے؟ کل پرسوں سے پکڑتے ہیں، مکمل 40 دن ایک چلہ باقی رہے۔ شوال ذی قاعدہ پھر ذی الحجہ مکمل 40 اکے 40 بے 40 دن باقی رہے بقرعید کو آنے کے لیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بقرعید آ رہی ہے، قربانی ایک سنت ہے، ایک واجب چیز ہے، فرض چیز ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک اللہ کی اہم عبادت بھی ساتھ ساتھ ذی الحجہ کے آ جاتی ہے، وہ ہے حج کا فریضہ انجام دینا، اور حج کا فریضہ انجام دینے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو جانا۔ اب علماء لکھتے ہیں، شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ اور دیگر علماء یہ بات لکھتے ہیں کہ پہلے ہم ہندوستان سے چلے، کسی ملک سے چلے، اب مدینہ منورہ کی حاضری پہلے کرنا چاہیے یا پہلے حج کرنا چاہیے؟ بات سمجھ میں سوال، پہلے مکہ جانا چاہیے حج کرنے کے لیے یا پہلے مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں جانا چاہیے؟ تو علماء میں اختلاف ہوا، بہت سارے علماء نے اپنی اپنی رائے دی، ان کی رائے میں اختلاف ہوا۔ بعض فرماتے ہیں کہ پہلے حج فرض ہے تو حج کے لیے مکہ جائے، بیت اللہ کا طواف وغیرہ کرے، جو ارکان ہے مکمل کرنے کے بعد مدینہ المنورہ جائے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ پہلے دربار نبی میں حاضری ہو، پھر اطمینان سے تمہارا حج ہو جائے۔ اب دوسرے علماء کی رائے پہلے مدینہ جانے کی کس لیے ہے؟ اگر تم پہلے مکہ گئے، حج کیا، اور کسی گڑبڑی میں تم نے سمجھ لیا کہ اب مسجد نبوی کی اور رسول اللہ کی زیارت واجب فرض چیز نہیں ہے، تمہارا دل بدل گیا، حج کر کے تم واپس لوٹ آئے، مدینہ کی حاضری نہیں ہوئی، تو ابھی جو تمہارا حج تم نے مکمل کیا عبادت کے تعلق سے تو مکمل ہوا، لیکن محبت کے تعلق سے ابھی نہیں مکمل ہوا، کیونکہ حج کے بعد نمبر آتا ہے مدینہ کی حاضری کی، وہ تمہارے اہم کام کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، کسی مشغولی کی وجہ سے چھوٹ گیا۔ ایک دلیل علماء نے یہ کی۔ علماء کی دوسری دلیل یہ ہے کعبہ افضل ہے، اللہ کا گھر افضل ہے، یا مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر اور جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ افضل ہے۔ اس میں بھی علماء کی رائے مختلف ہو گئی۔ بعض کہنے لگے علماء اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، ایسا گھر اللہ نے کہیں اور نہیں بنایا، یہ افضل ہے۔ اب دوسرے علماء نے دلیل اور اپنی رائے یہ پیش کی، نہیں کعبہ افضل نہیں،
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آرام کر رہے ہیں، وہ جگہ افضل ہے۔ دوسرے علماء نے رائے دی اللہ کا گھر بہت سارے ہیں، ہر جگہ کی مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اسی طرح کعبۃ اللہ بھی اللہ کا گھر ہے، اس گھر کے اندر اللہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بنفس نفیس آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ کعبہ کیا اللہ کے عرش اور چھت اللہ کی کرسی سے بھی زیادہ افضلیت والی چیز ہے، اس لیے وہاں اللہ اس کے اندر موجود نہیں لیکن نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت بھی ہو رہی ہے اور حضور اس کے اندر آرام بھی فرما رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمیم حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے یہی رائے دی کہ اللہ کے گھر سے زیادہ افضلیت والی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ رسول ہے اور حضور کی مسجد ہے۔ پہلے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینے کا نام مدینۃ المنورہ نہیں تھا بلکہ کچھ اور ہی نام تھا، اس کا نام قرآن مجید میں یثرب لکھا گیا ہے، یثرب کے ذریعے مدینہ کو یاد کیا گیا ہے۔ حج کا دور اسی لیے یہ بیان کرنے کی نوبت آ رہی ہے، یا دوسری چیز یہ کہ گزشتہ درود شریف کے تعلق سے بیان کیا گیا، آج صلاۃ و سلام کے تعلق سے بھی ہو جائے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ منورہ کی حاضری کی تڑپ، چاہت اور شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ مدینے کا نام مدینہ نہیں تھا بلکہ پہلے یثرب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اور حضور آ کر حضور نے ہجرت فرما کر اس کا نام یثرب سے بدل کر مدینہ المنورہ رہ گیا۔ اب مدینہ میں پہلے یہودی آباد تھے، یہودیوں کے قبائل موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1000 سال پہلے طبہ نامی ایک بادشاہ گزرا ہے یمن کا، وہ یمن کا بادشاہ ملکوں کو فتح کرتے 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 یثرب جس کا آج نام کیا ہے مدینہ المنورہ وہاں پہنچا، اور یثرب یعنی مدینہ کو فتح کرنے کی کوشش کی، اس پر چڑھائی کرتا لیکن اس کے اندر وہ کامیاب نہ ہو جاتا، اور ادھر یہودیوں کی پہلے حضرت موسیٰ کے دور کے پہلے یا بعد کی بات ہے یہودیوں میں ایک اچھی عادت، مدینہ منورہ کے باشندوں میں ایک اچھی عادت یہ تھی، دن بھر وہ بادشاہ کے ساتھ لڑتے تھے، رات ہونے کے بعد جنگ بند کر دیتے تھے، اور اس بادشاہ کی مہمان نوازی یہی لوگ یثرب اور مدینہ منورہ والے کرتے تھے۔ بادشاہ نے سوچا یہ لوگ دن میں مجھ سے جنگ کرتے ہیں اور رات آنے پر میرے اور میرے لشکر کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کھانا پانا سب ہمارے یہاں بھیج دیتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ پھر بادشاہ نے چڑھائی کی، چڑھائی کرنے میں وہ ناکام رہ گیا۔ اب یہودیوں کے عالم جمع ہوئے اور جا کر بادشاہ کو سمجھانے لگے تم قیامت تک بھی یثرب پر حملہ کرو گے، ہمارے مقابلے میں جیتنا چاہو گے اور مدینہ یثرب کو فتح کرنا چاہو گے، تم یہ کام کر نہیں سکتے۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی کیا ماجرا ہے کہ میں اس کو فتح نہیں کر سکتا؟ یہودیوں کے عالم نے کہا ہمارے توریت اور زبور ہماری آسمانی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ جو یثرب ہے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ، ہجرت کی جگہ ہے، یہاں حضور آنے والے ہیں، تمہارے بعد کوئی بادشاہ بھی اس کو فتح نہیں کر سکتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ اب یہ بات بادشاہ کے دل پر اتنا اثر کری، حضور کے پیدائش سے 1000 سال پہلے، کتنے 1000 سال پہلے یہودیوں نے بادشاہ کو حضور کے نام سے دعوت دی، وہ حضور کی ہیبت سے 1000 سال پہلے مسلمان ہو گیا۔ کمال کی بات، یہودیوں نے حضور کے پیدائش سے پہلے دعوت دی، لیکن آج یہودی ایسے ہیں کہ حضور کے پیدائش کے بعد حضور کے بارے میں دعوت دی جا رہی ہے،
لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ دشمنی حضور سے ان کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے، ورنہ پہلے نبی سے محبت تھی، حضور کے پیدا ہونے سے پہلے ہر علامتیں جان کر حضور کا انتظار وہ کر رہے تھے، اس لیے وہ لوگ بھی مسلمان ہو رہے تھے اور دوسروں کو مسلمان ہونے کی دعوت دے رہے تھے۔ بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا، اس زمانے کے اعتبار سے مسلمان مطلب یہودی، وہ یہودی ہوا، مسلمان ہوا، اور یمن ملک میں پہنچ کر اس نے جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ پوری حکومت اور پورے اپنے حکم نامے کے ذریعے پورے ماتحتوں کو اور پورے ملک شام، ملک یمن کے باشندوں کو مسلمان کر دیا اور بتا دیا فلاں مقام پر یثرب میں حضور آنے والے ہیں۔ ان کے اندر بھی حضور کی محبت ہو گئی۔ اس طرف میں بہت سارے لوگ مدینہ منورہ یثرب میں آ کر قیام پذیر ہو گئے۔ ایک مرتبہ بادشاہ پھر سے سفر کرتا کرتا یثرب المدینہ منورہ میں آیا اور وہاں کے علماء سے ملا، اور جب اس نے محسوس کیا کہ اب میرا آخری وقت، آخری زمانہ چل رہا ہے، اس نے حضور کے نام ایک خط لکھا، فلاں تاریخ، فلاں سن، فلاں مہینہ، فلاں یہ اس وقت میں مسلمان ہو گیا اور میں آپ کے لیے ایک 2 منزلہ گھر تعمیر کرتا ہوں، آپ جس میں رہنا چاہے اوپر منزلے میں رہ سکتے ہیں، نیچے منزلے میں بھی رہ سکتے ہیں۔ وہ خط اس گھر کے اندر اس نے لٹکا دیا۔ حضور کی تعظیم میں حضور کے لیے 2 منزلہ بنگلہ بھی اس نے پہلے تیار کیا، گھر تیار کیا، اور وہاں کے علماء کو تحفے تحائف دیے، گھر باندھ کر دیے، ہدیہ دیا، ہر چیز دے کر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب بڑھتے 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 یہودیوں کی آبادی بڑھنے لگی، ان لوگوں کی آبادی بڑھنے لگی، وہاں یہودیت کے تعلق سے ان کا اسلام پھیلنے لگا، توریت کی تعلیم ہونے لگی، لیکن یہودیوں کے یہاں بغض اور دشمنی حضور تک آتے آتے حضور کے دور میں بہت زیادہ ہو گئی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں آ گئے، اور یہاں یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانا شروع کی۔ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں، وہ بادشاہ کے خاندان سے تھے، وہ عمارت، وہ گھر، وہ 2 منزلہ بنگلہ ان کے حصے میں آیا تھا، ایک تمہارے حصے میں، ایک آنے کے بعد حضور کو دے دینا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ان کے گھر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پرچہ بھی دیکھا، تحریر نامہ بھی دیکھا، اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کی۔ سہل اور سہیل 2 یتیم بچوں کی وہ جگہ تھی، اس کو خرید کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر نے خریدا، حضور کو ہدیہ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر اپنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کی۔ اب مدینہ وہ یہودیوں کی وجہ سے اتنا گندا ہو گیا تھا، اتنا گندا ہو گیا تھا، اتنا گندا ہو گیا تھا، جادو کرنی، جنات، خبیث، جو بری چیزیں ہیں وہ یہودیوں میں عام ہو گئی تھی اور پھیل گئی تھی، حتیٰ کہ انہی یہودیوں نے حضور کی دشمنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اتنا بڑا جادو کیا تھا کہ فرشتوں کو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا پڑا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، آپ کے بالوں کے اوپر گرا لگائی گئی ہے، اسے ایک سوکھے کنویں کے اندر ڈال دیا، اتنا سخت جادو کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا جادو اس سے پہلے نہ کسی نبی پر کیا گیا تھا اور قیامت تک کسی امتی پر بھی نہیں کیا جائے، مطلب یہودیوں کی کتنی بڑی دشمنی۔ اور آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ چیز کنورٹ ہو کر اب ہم مسلمانوں میں آ گئی، آپسی اختلافات، آپسی دشمنیاں۔ میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اپنی زبان کے ذریعے، لیکن میں اس پر جادو کر سکتا ہوں، اس پر جنات، یہ مسلمانوں میں چیز آئی ہے، پہلے ہم نہیں جانتے تھے لیکن وہ کرنے لگے تب باتیں معلوم ہونا شروع۔ مسلمانوں اتنی بری چیزیں پھیلی تھی، یہ خاص طور پر یہودیوں کی علامت تھی، وہاں سے اب مسلمانوں میں اندر آ گئی،
اور حضور فرماتے ہیں جو جادو کرتا ہے کرواتا ہے اسلام میں اس کا حصہ نہیں۔ ایک الگ عنوان ہے، اس پر چلیں گے تو ختم ہو جائے، ایسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہودیوں کی خصلت مسلمانوں میں آ گئی اور یہی چیز وہاں بھی موجود تھی۔ ہر جگہ دیکھے جادو کرنے والے، جنات چھوڑنے والے اور کرنی کرنے والے یہودیوں میں مدینہ منورہ میں پائے جاتے۔ حضور ہجرت فرما کر آئے تو بہت سارے صحابہ اکرام کا دل مدینہ میں یثرب میں لگنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ خاص طور پر حضرت ابو بکر زیادہ بیمار ہونے لگے۔ جب ہوا پانی نئی جگہ کی ٹچ نہیں ہوتی، نہیں بیٹھتی، ججمنٹ نہیں بیٹھتا، تو ہوا پانی کی وجہ سے انسان کی طبیعت خراب ہونے لگتی، بیماریاں آنے لگتے۔ وہ حضرت ابو بکر سے ہونے لگا۔ حضرت ابو بکر روتے 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 حضور کے دربار میں پہنچے۔ اے اللہ کے رسول، مکہ ہمارے لیے بہت اچھا تھا، گرچہ ہم نے اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی، ہم پر پتھر برسائے گئے، ہمیں بہت ستایا گیا، مارا گیا، لیکن یہ یثرب مدینہ ہمیں بیٹھ نہیں رہا، جم نہیں رہا۔ یہاں کی آب و ہوا ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، پانی اچھا نہیں لگ رہا، کھانا پینا اچھا نہیں لگ رہا۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیے، اے اللہ، مدینہ میں جتنی بھی گندگی اور گندگیاں موجود ہے اسے ختم فرما کر میری برکت سے مدینہ کو پاک فرما دے۔ یہ حضور کی دعاؤں کی برکت ہے کہ جس دنیا کے جس علاقے میں بھی کوئی پھل پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے مکہ سے ہوتے ہوئے مدینہ میں پہنچ۔ جو ہمارے یہاں بے موسم پھل وہ وہاں ملتے ہیں یا یہاں نہیں ملتے، وہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کی برکت مکہ میں، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ ہر آدمی چین، سکون، آرام، اطمینان کے ساتھ مکہ میں بھی رہتا ہے، مدینہ منورہ میں بھی رہتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ حضور نے دعا کی، اے اللہ مدینہ کو گندگیوں سے پاک کر، جادو سے، کرنی سے، یہودیوں کی ہر بری عادت اور خصلت سے پاک کر۔ حضرت ابو بکر نے اسی رات خواب دیکھا کہ ایک چڑیل مدینہ کی گلیوں سے گھومتی 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 مدینہ سے باہر دوڑتی، روتی، چیختی، چلاتی چلی گئی۔ وہ آب و ہوا، وہ بلا، وہ مصیبت سب لے کر اپنے ساتھ چلی گئی۔ دوسرے دن تندرست ہو کر حضرت ابو بکر تشریف لائے، اللہ کے رسول میری طبیعت اچھی ہو گئی، رات میں نے خواب دیکھا کہ اس طرح کی چڑیل جیسی عورت وہ دوڑتی ہوئی مدینہ کی گلیوں سے بھاگ کر چلی گئی۔ حضور فرمانے لگے اب مدینہ میری دعاؤں کی برکت سے پاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے مدینہ منورہ کو بنایا، حضرت ابو بکر نے اس پر محنت کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محنت کی، بڑھاتے 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 علماء لکھتے ہیں جو حضور کے دور میں مدینہ تھا وہ آج فقط پوری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بن گئی ہے، یعنی مسجد کا پورا حصہ اس زمانے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ تھا۔ مسجد چھوٹی تھی، گاؤں، گلیاں، محلات بڑے تھے، اب وہ تمام کے تمام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کر دیے گئے۔ مسجد کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور مدینہ منورہ کی فضیلت یہ ہر مسلمان کے دل کے اندر ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ہم کعبہ کی حرمت رکھتے ہیں، کعبے کو جانے کی دعا کرتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی جانے کی دعا کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے ہی کہا جہاں کعبہ عبادت اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاریاں پکڑ کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کھڑے رہ کر نماز پڑھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، یہ چیزیں بھی عبادت میں ہی شامل ہوتی ہیں۔ اللہ تبھی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں گے جب ہم یہاں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے۔ جتنا پڑھیں گے اللہ مدینے کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ مدینہ بڑھتے 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 آج ہمارے موجودہ زمانے کے اعتبار سے اتنا خوبصورت مدینہ المنورہ بن گیا ہے۔ اگر اب بھی ہمارے اندر یہ جذبہ نہ ہو، شوق نہ ہو، پیسے آج ہر مسلمان کے پاس بہت ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض، قربانی فرض بھی، حج بھی، لیکن یہ زکوٰۃ تھوڑا بہت دیتے ہیں،
قربانی ایک کو دکھاوے کہ کچھ لوگ بڑا بڑا بکرا لا کو کرتے ہیں، لیکن وہ 100 روپے میں شاید یہ بیان کرتے کرتے مجھے 4-5 سال میں ہر اٹیمپٹ تو کر، لیکن یہاں سے کوئی 8 روپے میں دیکھا ہی نہیں، چپ ہو جاتے ہی کیا معلوم کون تو گئے سیں گے، لیکن اکثر اعتبار سے پیسے رہنے کے بعد بھی حج نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نہ پہنچنا۔ حضور فرماتے ہیں جس کے اوپر حج فرض تھا پھر اس نے حج نہ کیا، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، میری امت سے اس کا کچھ بھی تعلق نہیں۔ حج کا بیان انشاءاللہ آئندہ جمعہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب مدینہ منورہ، حج کے بعد مدینے کی حاضری ہوتی ہے، یہ ضروری چیز ہے، وہاں پہنچنا بہت ضروری چیز ہے، حضور کے دربار میں پہنچنا اور وہاں کے آداب، بہت ساری چیزوں کی رعایت رکھنا، اور مسجد نبوی کی حرمت وہاں پہنچ کر بھی اور یہاں پہنچ کر بھی اس کی محبت رکھنا بہت ضروری چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ وہاں پہنچیں گے محبت رکھیں گے، یہاں رہیں گے وہاں کے لیے دعا نہیں کریں گے۔ بہت سارے آداب ہیں مدینہ کے، وقت مکمل ہو رہا ہے، لمبا چوڑا بیان نہیں۔ جب وہاں پہنچے مدینہ کی کسی بھی چیز کو نام نہیں رکھنا، یہ واقعہ خاص طور پر ہندوستان کے لیے اور خاص طور پر ہمارے گاؤں، ہمارے محلے کے بستی والوں کے لیے، ہمارے یہاں نام رکھنے کا کتھا بھی اچھا بیان کرے پیچھے نام ہے، کتنی بھی اچھی نماز پڑھائے پیچھے نام، 1-2 منٹ بھی دیر ہوا پیچھے نام۔ مدینہ میں یہاں چلے گا، مدینہ میں ایسا نہیں چلتا، وہاں نماز بھی لمبی، ہر چیز لمبی، ہر معاملہ ہوتا ہے جو ہمیں ججمنٹ میں نہیں بیٹھتا۔ مدینہ منورہ کی کسی چیز کو نہ یہاں ہم نام رکھ سکتے ہیں نہ وہاں نام رکھ سکتے ہیں۔ ایک شخص ہمارے یہاں سے گیا ہوں گا، اسے دہی کھٹا رہتا ہے کڑوا کھٹا رہتا ہے، اب ذرا مدینے کی دہی ذرا نہیں زیادہ کھٹا ہے، انہیں کھاتے کیا بابا مدینہ کی دہی لے سکتی ہے، جملہ ادا کیا، سویا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور فرمانے لگے میرے مدینے سے بھاگ جا، تجھے رہنے کی یہاں اجازت نہیں۔ تو مدینہ کو نام رکھ رہے مطلب کسے؟ مجھے نام، تجھے رہنے کی ابھی اجازت نہیں، جلدی یہاں سے نکل، ایسا نامہ رکھے تو ہی مسئلہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کی جالیاں پکڑ کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے وقت بھی ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، یو دیکھنا وہ دیکھنا بھی کچھ نہیں، وہاں بھی آداب کی رعایت بہت ضروری۔ آج حالت یہ ہو گئی صلاۃ و سلام بھی پڑھ رہے ہیں تصویر، کعبے کی زیارت کر رہے ہیں تصویر، ہر صرف کچھ لیتے ہوئے۔ ایک شخص ایسا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی جالیاں پکڑ کر صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا، اسے نیند بھی آ رہی تھی، کیا میں بجایا کام کر کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی، ننگی تلوار لے کر، چمکتی ہوئی تلوار لے کر آ گئی، ہاں وہ بھی سوتا ہے۔ خواب ہونے کے بعد وہ کسی سے بیان کرنے لگا، کہنے والے نے، تعبیر بتانے والے نے کہا اچھا ہوا حضرت عمر نہیں خواب میں نظر آئی تلوار لے کو، اگر سچی کا تجھے دیکھتے ایک بار میں تیری گردن اڑا دے۔ ادب بہت ضروری چیز ہے، یہاں رہ کر بھی رسول اللہ سے محبت، وہاں رہ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہاں رہ کر مدینہ پہنچنے کا شوق، وہاں پہنچنے کے بعد بھی مدینہ کی زیادہ سے زیادہ زیارت کرنے کا شوق۔ لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا، یہ چیزیں مدینہ منورہ کے تعلق سے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ گزشتہ درود شریف کا بیان ہوا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مدینہ پہنچنے کا شوق ہمارے لیے بہت ضروری، اس لیے کہ ایام قربانیاں جہاں شروع ہو رہی ہیں وہی حج کے ایام بھی شروع ہیں۔ حج کے کتنے دن ہیں؟ 40 دن، ہاں 40 دن نہیں، حج کے 5 دن رہتے ہیں، لیکن حج کے مہینے مکمل 3 ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن، بلکہ پورا مہینہ۔ الحج اشہر معلومات، شوال کا پورا مہینہ، عید الفطر کا چاند دے کے رمضان گیا مسجدیں خالی نہیں، بلکہ حج کی تیاری میں لگنے کا پیغام عید الفطر کی نماز دے کر گئی۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، پہلے اپنے مسجدوں کو آباد کرو،
پھر کعبۃ اللہ کو بھی آباد کرنا ہے، لیکن عید الفطر کی نماز پڑھ کر جو ہمیں ویران کریں مسجدوں کو، پھر وہ بھی فل ہوئے گا، یہ بھی فل ہوئے گا، کو نامشکل ہے۔ حج کے 3 مہینے، شوال کا پورا مہینہ، ذی القعدہ کا پورا مہینہ، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، لیکن اصل دن ہے آخر کے 5 دن، انہی میں حج ادا کیا جاتا ہے، لیکن تیاری شوال سے کی جاتی ہے۔ پاسپورٹ نکالنا ہے تو اسے تیار کرنا، پھر آنے جانے کے لیے پیسوں کا انتظام کرنا، یہ سب چیزیں شوال سے بلکہ اس سے پہلے کرنے کی چیز ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بیان اسی کے متعلق کرنے کی کوشش کروں۔ یہ ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری ہمارے لیے ضروری ہو جاتی ہے، یعنی یہ مدینہ کی حاضری کا بیان پیغام ہے، حج کی تیاری کرو، حج کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری کی تیاری کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔